بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ چوہا بھی بلکہ چوئی نکلی اور مری ہوئی۔ ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کی روشنی میں قانونی ماہرین کے مطابق عمران خان صاحب صرف ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یعنی ان کی نااہلی اس نوعیت کی ہے کہ وہ اسی ٹرم کے لیے جو ہے وہ ڈی سیٹ ہے۔ ویسے بھی ان کو قومی اسمبلی نہیں جانا تھا، اس سے پہلے بھی ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا۔ یہ تو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے۔ سہولت کار جو ہیں وہ امپورٹڈ حکومت کے ہیں، لیکن جب بھی کبھی کوئی سہولت کاری مزید کی جاتی ہے وہ الٹی امپورٹڈ حکومت کے خلاف چلی جاتی ہے۔ جمعے والے دن آنے والے فیصلے ویسے بھی پی ایم ایل این کے حق میں نہیں جاتے، سارا کچھ مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف کیسے جا رہا ہے، لیکن جو اہم چیز ہے اس سارے سینیریو میں وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو گئے؟ تو اس کا سادہ جواب ہے کہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اگلا الیکشن لڑ پائیں گے؟ اس کا سادہ جواب ہے کہ جی بالکل لڑ پائیں گے۔ سادہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب آئندہ پاکستان کے وزیر اعظم بن پائیں گے؟ سادہ جواب ہے جی قانونی اور آئینی طور پہ تو بن سکتے ہیں۔ کیا عمران خان نواز شریف کی طرح نااہل ہو گئے؟ اس کا سادہ جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ تو پھر اچیو کیا کیا آج ان سب نے؟ صرف ایک آپٹک، صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے کہ عمران خان بھی نااہل ہو گئے اور ایک سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے ہیں۔ نظر کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ نظر کا دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہے یا لوگوں کو دیا ہے، اس کا تعین آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ لوگ اب بہت سمجھدار ہیں، لوگوں کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا گیم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاجی سیاست کر رہی تھی فیصلہ آنے کے بعد۔ دوپہر 3 بجے کے بعد سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کی مختلف شہروں میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ لوگ موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ اور پیدل نکلے۔ انہوں نے شاہراہیں بند کر دی، انہوں نے ٹائروں کو آگ لگایا اور احتجاج کیا۔ حکومت کے مطابق پاکستان میں کہیں بھی 20-25 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، یعنی جہاں پہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ نکلے وہ 15-20-25 تھے۔ شکر ہے 5-6 نہیں کہہ رہی حکومت، کیونکہ وہ ویژولز کے اندر تو زیادہ ہی لگتے ہیں۔ بہرحال حکومت کے دعوے کچھ اور ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور لندن میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اس سے پہلے بھی اور بارہا میاں نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں، اور اس گلے کا اظہار میاں نواز شریف آن ایئر بھی کر چکے ہیں، باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ یعنی میاں نواز شریف نے ہمیشہ یہ شکوہ کیا ہے، اور اس مرتبہ دوبارہ انہوں نے وہی شکوہ کیا ہے کہ ہماری پارٹی کو کیا موت پڑتی ہے جب کبھی ہمارے خلاف فیصلے آتے ہیں، یا جب کبھی ہمارے خلاف ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہماری پارٹی کے کارکن یا ہمارے لوگ باہر کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ٹائپ کی چیز تو بنی ہوئی ہے، لیکن مفادات کا ایک ٹولہ ہے۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف گروپ ہیں، مختلف طبقات ہیں جو مفادات کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں پی ایم ایل این کا کارکن کبھی مار کھانے کے لیے نہیں نکلتا، آپ دیکھیں کبھی انقلاب کے لیے نہیں نکلتا، لیکن جیسے ہی حکومت آ رہی ہو تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہر احتجاج کے لیے، ہر جلسے جلوس کے لیے سرکاری محکمے چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے ہی جلسے جلوس کیے جاتے ہیں۔ اب جب سے عمران خان صاحب نے پنجاب میں حکومت واپس لی ہے، آپ غور کیجئے کہ شہباز شریف نے، حمزہ نے اور باقی لوگوں نے جلسے جلوس بالکل بند کر دیے ہیں۔ جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی تب سرکاری وسائل کو استعمال کر کے جلسے جلوس کیے جا رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا کہنا کیا ہے ذرا یہ آپ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جانبدار ہے اور سازش ہے، اور انہوں نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جانبدار اور سازش قرار دیا۔ ایک تو انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، کافی دیر تک ریکارڈ ہوتا رہا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے مل کر اس فیصلے کا جائزہ لیا۔ جب انہوں نے جائزہ لیا تو پارٹی نے، جو وہاں پہ قانونی ماہرین بیٹھے تھے، ان سب نے بتایا کہ قانونی نقطہ نظر سے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو 1 منٹ کے اندر اڑ جائے گا۔ جب بھی یہ آزاد عدلیہ کے سامنے جائے گا اور ججز آزادی سے اس فیصلے کو دیکھیں گے، اور وکلا وہاں پہ کھڑے ہو کر جرا کریں گے اور اپنے کیس پیش کریں گے عدالت کے سامنے، تو فوری طور پہ یہ فیصلہ مسترد ہو جائے گا عدالت میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں بچے گی۔ تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا متفقہ فیصلہ آیا کہ اس سے گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کل بھی اہل تھے الیکشن لڑنے کے لیے، ابھی اگلے انتخابات آ جائیں تو عمران خان صاحب دوبارہ اہل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے،
اور وہ الیکشن لڑ بھی سکیں گے اور یہ فیصلہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جب چاہیں گے ہائی کورٹ سے اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیں گے. اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ میں کنورٹ کرتے یا اس احتجاج کو مزید غصے میں چارج کرتے اور لوگوں کو اسلام آباد آنے کے لیے کہتے. اس کی ایک وجہ بنتی. اگر عمران خان صاحب لوگوں کو اپنی نااہلی کے فیصلے کے اوپر کہتے کہ اسلام آباد پہنچو, اور یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے باقاعدہ پارٹی کے اندر, تو اس سے تاثر یہ جائے گا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے معاملے کے اوپر ذاتی حیثیت میں اپنی سیاست کے لیے عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے لوگوں کو بلا لیا ہے. حالانکہ یہ کام صرف نواز شریف نے کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, جبکہ عمران خان صاحب کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کے تسلط سے پاکستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی اپنے فیصلے خود کریں, باہر بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں کس کی حکومت ہوگی اور کس طرح کا نظام چلے گا اور کس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے. یہ فیصلے پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت, عوام کی امنگوں کے مطابق یا عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان کے اندر جو حکومت بنے, پاکستانی جس حکومت کو بنائے وہ حکومت یہ فیصلہ کرے. تو عمران خان صاحب کا مقصد ایک نااہلی کے فیصلے سے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف احتجاج سے وہ بہت بڑا مقصد ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور ایک انسٹنٹ ری ایکشن کے طور پہ اس کو احتجاجی سیاست میں کنورٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. حالانکہ یہ ایک موقع تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب کو نکل آنا چاہیے. لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کو غصہ دلا رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے اور اس کا فائدہ اٹھا لیں ٹینشن کا, تو وہ ٹینشن عمران خان صاحب نے کریٹ نہیں ہونے دی, بلکہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ واپس جائیں اپنے دھرنوں سے اور احتجاج سے, عام شہریوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. حقیقی آزادی کی ہماری جو لڑائی ہے وہ جاری رہے گی اور اس کے لیے میں بہت جلد ایک کال دوں گا اور میں ان چوروں کے ٹولے کے سامنے کبھی شکست تسلیم نہیں کروں گا. یہ عمران خان صاحب نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی تمام چیزیں لیگل ہیں. مثال کے طور پہ جو بنی گالہ کے اندر اجلاس ہوا اس میں بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ کوئی امکان نہیں ہے عمران خان صاحب کا نائل ہونے کا, کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اگلے انتخابات نہ لڑ سکے, اور کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کو اس معاملے میں نائل کر دیا جائے. لیکن توشہ خانہ سے اب گاڑیاں نہیں نکلوا سکتے. نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے اور باقی لوگوں نے توشہ خانہ میں سے گاڑیاں تک نکالی ہیں. ان کے خلاف آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا, بلکہ 3 سال سے یہ ساری چیزیں ان کے خلاف پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ 10 سال سے کیس زیر سماعت ہیں, جبکہ میرے وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ میں تمام ریکارڈ کی موجودگی کے باوجود میرے خلاف فیصلہ دے دیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو گزشتہ 2.5 برس سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے. اس کے فیصلے غیر جانبدار نہیں ہیں. صاف شفاف انتخابات کے لیے EVM کی کوشش کرتے رہے, لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس نے وہ نہیں ہونے دیا. عمران خان نے مزید کہا کہ پہلے بیرونی سازش کے لیے ہماری حکومت گرائی, کروڑوں روپے خرچ کر کے اراکین اسمبلی کو خریدا گیا, ان کو لوٹا بنایا گیا. وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے بتائی. پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ان کو اس وقت NRO 2 دیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, لیکن جیسے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو کوئی ایسی چیز غیر قانونی موجود نہیں ہے, لہذا عدالت سے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے. اور عمران خان صاحب کے زیر صدارت جب قانونی ٹیم کا اجلاس ہوا تو قانونی ٹیم نے پہلے ہی ایک پٹیشن تیار کر رکھی تھی. اب اس کو تھوڑا سا اس کے مطابق موڈیفائی کیا جائے گا اس فیصلے کے مطابق, کیونکہ آئیڈیا تھا قانونی ٹیم کو کہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عمران خان کے خلاف آئے گا. اور عمران خان کو یہ بات آج سے چند دن پہلے پتہ چل گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے میری اطلاع کے مطابق 2 تھے, لیکن فواد چودھری صاحب نے گزشتہ رات ہمیں یہ بتایا کہ 3 لوگ ہیں الیکشن کمیشن کے. 3 ایسے ممبرز ہیں یا 3 ایسے لوگ ہیں, 5 ٹوٹل ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہم آپ کے خلاف یہ فیصلہ کرنے پر اس لیے مجبور ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور یہ دباؤ ہمارے اوپر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ہماری فیملیز, ہمارے بچے, ہم لوگ خطرے میں ہیں, اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقیوں کو ہم نے منا لیا ہے اور تم بھی مان جاؤ, اور جیسے ہم کہتے ہیں ویسے اس فیصلے کے اندر شامل ہو جاؤ, ورنہ پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو ان کو جب سنگین دھمکیاں ملی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بے شک غیر آئینی ہے, بے شک غیر قانونی ہے,
لیکن ہم عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم ان کے خلاف خود نہیں کر رہے, ہم اپنے ضمیر کے مطابق نہیں کر رہے, بلکہ ہم سے یہ سب کچھ زبردستی کروایا جا رہا ہے, جس کا ہمیں افسوس ہے. عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ گئی تھی اور انہوں نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو بتا بھی دیا تھا. اس کا کلیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اب کیا ہے. فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 3 ایسے رکن ہیں الیکشن کمیشن کے جنہوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا اور یہ انفارمیشن دی تھی کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ کرنے پر. لیکن ہائی کورٹ کے ججز کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت ایک چیز کے لیے سب کو مجبور کر دیں, تو سب کو تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر عدلیہ نے اس سارے معاملے کو آزادی کے ساتھ دیکھا, اگر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا تو مریم نواز اور ان کا میڈیا سر گالیاں دے رہا ہوتا الیکشن کمیشن کو. اب کل اگر عدالت اڑا دے گی اس بات کو تو وہ کہیں گے لاڈلا ہے, اور پھر عدالت کو گالیاں دے رہے ہوں گے. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے اسی عدالت سے خود نکلے ہیں اور قوانین کو بدل کر نکلے ہیں. یعنی وہ قوانین ہی بدل دیے جو ان کے رستے میں آ رہے تھے. یعنی یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ قانون کا غلط استعمال کر لیا, یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ قانون کو تروڑ مروڑ کے استعمال کر لیا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا قانونی منہ شگافیوں کے اندر جا کے رستہ نکال کے بچ گیا. نہیں, انہوں نے قانون ہی بدل دیا. یہ بھی دنیا کی تاریخ کے اندر ایک انوکھا ہی کارنامہ ہوا ہے. یعنی ان سے زیادہ لاڈلا کوئی ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی سکن بچانے کے لیے, اپنے آپ کو کیسز سے بچانے کے لیے وہ قوانین ہی بدل دیے جو قوانین ان کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. تو یہ خود تو اس طریقے سے نکلے ہیں, اسی عدالت سے نکلے, تب اپنے آپ کو سرخرو کہہ رہے تھے. اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس جاتا ہے تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو پھنسانا ممکن نہیں ہے اور عمران خان صاحب واپس اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. ویسے بھی اگلا الیکشن جب بھی آئے گا انہوں نے اب جنرل الیکشن ہی لڑنا ہے, تو یہ ٹرم تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب جا کر اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں. وکلا میں بہت ری ایکشن آ رہا ہے, مختلف جو وکلا کی بارز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے, خاص طور پہ عمران خان کی نااہلی پہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف صوبے بھر میں عدالتی بائیکاٹ کا اعلان, اور عدالتوں میں وکیل پیش نہیں ہوں گے. یہ وکلا نے اعلان کیا ہے. وکلا ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ آئین اور قانون کو جانتے ہیں, لہذا وکلا کا اس موقع کے اوپر ایک احتجاج کرنا عدالت کے لیے یا جوڈیشری کے لیے ایک بڑا تازہ ہوا کا جھونکا ہے, کیونکہ بار سے ہی طاقت حاصل کرتی ہے جوڈیشری اور عدالتیں, اور زیادہ آسان رہتا ہے ان کے لیے فیصلے کرنا جب بار ساتھ کھڑی ہوئی ہو, اور ججز ہمیشہ بار کو اپنی طاقت بھی قرار دیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ عدلیہ کے اندر یہ معاملہ جائے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک اس سچویشن میں روکا جا سکتا ہے. تو سچویشن کا انالیسس کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے لوگوں کو کہا کہ آپ واپس جائیں, اور لانگ مارچ جو لوگ چاہ رہے ہیں, جو لوگ روزانہ زور لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو لانگ مارچ کا ایک تحفہ دے دیں تاکہ وہ اس ٹینشن سے فائدہ اٹھا کر کچھ حاصل کر لیں, تو عمران خان صاحب ان کو یہ موقع فی الحال دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل کر وائٹ لسٹ میں آ گیا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت مبارک موقع ہے, اور اس کی پوری جو مبارکباد دی جانی چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, حماد اظہر, بیوروکریٹس کی وہ ٹیم جس نے اس کے لیے دن رات کام کیا, اور پھر افواج پاکستان کو بھی دینی چاہیے, کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید یہ لوگ اس وقت عام پوسٹوں پر موجود تھے, اور یہ بڑی مشکلوں سے آمادہ کرتے رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ فیٹف کے لیے جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یعنی فیٹف میں جب لاسٹ ٹائم قانون سازی ہو رہی تھی تو یہ ذرا آپ مناظر دیکھیے, یہ بائیکاٹ ہو رہا ہے. اس میں آپ یہ تصاویر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ہنا ربانی کھر جو آج اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی اور اس کو امریکہ کی مدد قرار دے رہی تھی. آج وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلا ہے. یہ ہنا ربانی کھر نے یہ تمغہ امریکہ کو پہنا دیا ہے, اور یہ ہنا ربانی کھر یہ دیکھیے یہ بائیکاٹ کر کے جا رہی ہیں. یہ جس وقت فیٹف کے اوپر قانون سازی عمران خان صاحب کروا رہے تھے, یہ باقی بھی ساری کی ساری متحدہ اپوزیشن جس میں فضل الرحمان کی جماعت, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ کہ سارے کے سارے دیکھیں بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں. یہ فیٹف کے قانون سازی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا, اور یہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکال رہے تھے اور بلیک میل کر رہے تھے کہ ہمیں NRO دو, نہیں تو ہم فیٹف کا قانون جو ہے وہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. اس وقت فوج نے پھر رول پلے کیا تھا, اور جیسے بھی وہ ڈنڈے پہ بٹھا کے ان کو واپس لائے تھے اور لا کر کہا تھا کہ نہیں آپ یہ کریں. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے حماد اظہر, ان کی ٹیم, عمران خان صاحب اور
जाता है पाकिस्तान की फौज को कि उन्होंने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। तो जून 2018 में फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया था और पीएमएलएन ने जो हरकतें की थी अपने दौरे हुकूमत में, उनकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में गया था। इमरान खान साहब ने 4 साल तक बड़ी मेहनत की, 3.5 साल तक, और बड़ी मेहनत के बाद अब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला। ये कोई एक बटन नहीं है जिसको आकर कोई दबाएगा तो व्हाइट लिस्ट में और दोबारा दबाएगा तो ग्रे लिस्ट में, नहीं। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। धकेलने के लिए, फैटफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए भी आपको काफी कारनामे करने पड़ते हैं तो आप जाते हैं, निकलने के लिए भी आपको काफी काम करना पड़ता है तो आप जाते हैं। ये जितने लोग बाइकआउट कर रहे थे फैटफ के बिल्स का, वो तमाम लोग अब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और आकर अपने जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज को बड़ा क्लियर रखें कि इसके ऊपर क्रेडिट सिर्फ पिछली हुकूमत को और पाक फौज को दिया जा सकता है। ये तो वो लोग हैं जो उल्टा पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर फंसाने में शामिल थे और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के ख्वाब उस दौर के अंदर ये लोग देख रहे थे। पीएमएलएन का मैंने आपसे कहा था ना, उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है अब तक जो भी हुआ उसकी। पीएमएलएन सबसे बड़ी लूजर है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो मजीद गुस्से में आते चले जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे। ना इकोनॉमी उनके काबू आएगी, ना गवर्नेंस उनके काबू आएगी, और ना ही अवाम का वोट, उसका रुझान जो है वो पीएमएलएन की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ये जो शिकवा अब उन्होंने किया है कि हमारे लिए लोग क्यों नहीं निकलते, ये शिकवा तवातर के साथ करते हुए आपको सुनाई देंगे। अब तक लिखते हैं अपना